اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہیں کہ وہاب دنا نے گھر کو خیر باد کیوں کہا اور کیوں ویرانوں کی طرف چلا گیا اور کھنڈروں میں جا کر بسیرا کیا اور بچوں کے ساتھ اس کے کیسے ناتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے جب گھر والے اس کو لینے آئے تو اس نے کیا جواب دیا۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل واچ کریں تاکہ آپ کو سارے قصے کی سمجھ آ جائے۔ لیکن ایک گزارش بھی ہے ان ویور سے جو چینل پر نئے ہیں کہ ویڈیو کے نیچے جو لال رنگ کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات کا پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ بہلول دنا کا اصل نام وہاب بن عمرو تھا۔ بچوں کے ہجوم میں بچہ بنے ہوئے دیوانوں سی حرکتیں کرتے بالآخر ایک ویرانے میں آن اترے۔ وہ بچوں کے ساتھ دوڑ دوڑ کر ہانپ گئے تھے اور کچھ تھکاوٹ بھی محسوس کر رہے تھے۔ پھر اب وہ اپنا عصا کو فرضی گھوڑے پر سے اتر کر بچوں سے بولے، میرا گھوڑا تھک گیا ہے، اسے بھوک بھی لگی ہے، اب یہ آرام کرنا چاہتا ہے۔ اس نے عصا کو گھوڑا کی طرح چمکا کر کھنڈر کی شکتی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ بچے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ارے وہاب، کیا تمہارا گھوڑا گھاس کھاتا ہے؟ ہاں ہاں، یہ تمہاری عقل کے ساتھ ہر روز گھاس چرنے جاتا ہے، وہاب نے شوخی سے جواب دیا۔ اچھا، اور پانی بھی پیتا ہے؟ ایک اور شرارتی بچے نے سوال کیا۔ ہاں، یہ پانی بھی پیتا ہے، مگر تمہارے خلیفہ کے پیمانے میں۔ وہاب ہنسا۔ بچے بھی اسی ہنسی میں شریک ہو گئے اور مچل مچل کر بولے، اے وہاب، ہمیں بھی اپنے گھوڑے کی سواری کراؤ۔ وہاب نے ان پر دھکیلا، خبردار کوئی نہ آئے، میرا گھوڑا کا مزاج شہانہ ہے، کسی کو لات مار دی تو مجھے نہ کہنا۔ بچے ہنسے اور تالیاں بجانے لگے۔ وہاب نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی اور گہری سانس لے کر بولا، اچھا دوستو، اب مجھے کمر سیدھی کرنے دو اور تم اپنے اپنے گھر کو جاؤ۔ بچے کچھ دیر اسے کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے رہے۔ جب وہاب نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو وہ ایک ایک کر کے اپنے اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ وہاب نے اسی کھنڈر میں ڈیرا جما لیا۔ اس کے گھر والے پریشان ہوئے، اس کے عزیز و رشتہ دار اکٹھے ہوئے اور لوگوں سے پوچھا معلوم کرتے کرتے اسی کھنڈر تک آن پہنچے جہاں وہاب نے بسیرا کیا ہوا تھا۔ دیکھ کر وہ تنگی زمین پر اپنے بازو کا تکیہ بنائے چین کی نیند سو رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے عزیزوں کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، کچھ اظہار افسوس کرنے لگے۔ ایک نے جھک کر اس کا شانہ ہلایا، وہاب وہاب اٹھو، جنوں کی اس نیند سے جاگو، آنکھیں کھولو۔ وہاب ہوشیار ہوا اور اس نے نیند بھری آنکھوں کھول کر اپنے چاروں طرف جمائے شناسا چہرے دیکھے جن پر دکھ اور تفریح کی لکیریں تھیں۔ وہ ہمدردی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ وہاب نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہاب اٹھو، گھر چلو، ایک عزیز نے قریب بیٹھ کر اس کی عبادت سے گردہ جھاڑتے ہوئے کہا۔ یہ بھی تو گھر ہے۔ وہاب نے کھنڈر کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کی طرف اشارہ کیا۔ بھلا اس میں کیا کمی ہے؟ نہ ہمسائے کا جھگڑا، نہ مکال مانک کا خوف، نہ دربان کی مصیبت، نہ چور کا ڈر، کیسی باتیں کر رہے ہو وہاب؟ کوئی انس سے بولا۔ میں تمہاری زبان ہی تو بول رہا ہوں، وہاب نے جواب دیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ کوئی بولا، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، میں بہت مزے میں ہوں۔ وہاب نے کمال بے نیازی سے جواب دیا، نہیں، تم بیمار ہو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ کسی عزیز نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بیمار تو سب ہی سب ہیں، علاج کی تو کسی کو ضرورت نہیں۔ وہاب ہنسا اور زورداری سے بولا، تم خود ہی کہو کہ خلیفہ کیا وزیر، کیا کوتوال اور کیا دروغہ، ان میں سے کون ہے جسے علاج کی ضرورت نہیں؟ ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ جگہ تمہارے شائشان نہیں ہے۔ اس کے رشتہ دار پریشان ہو گئے۔ بھلا میرے یہ شائشان کیوں نہیں؟ یہ خلیفہ کا محل سے تو بہتر ہے کہ روز حشر مجھے اس کے بارے میں کوئی باز پرست تو نہیں ہوگی۔ اس کے رشتہ دار
زچہ ہو گئے۔ انہوں نے بہتر کوشش کرنے کے لیے اسے گھر لے جائیں، لیکن اس کے جنون کا کچھ علاج نہ ہو سکا اور وقتی اس بات کے لیے رضامند نہیں ہوئے۔ جن دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اور ایک گزارش تھی جن ویور سے کہ جو نئے ہیں ان سے کہ ویڈیو کے نیچے جو لال رنگ کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ، خدا آپ کا اور ہمارا نگہبان رہے، آمین یا رب العالمین۔